میں حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ متی 4:19 یسوع نے فرمایا، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ سادگی، یسوع سادگی سے بولتا تھا، وہ سادگی لیکن قوت سے عمل کرتا تھا۔ اس کے متعلق ہر چیز سادہ اور اوسط لگتی ہے، ظاہری طور پر کوئی بھی خاص بات نہ تھی، لیکن اس نے جو کر دیا، وہ کام، وہ نشانات جو اس نے دکھائے، وہ دنیا جسے وہ بچانا چاہتا تھا، وہ قوت جو وہ دکھاتا تھا، سادہ نہ تھی، لیکن اس کا طریقہ بڑا سادہ ہے۔ اس نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ، بڑا سادہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مسیحوں کے پیچھے چلو، خدا کا شکر ہے، اگر میں مسیحوں کے پیچھے چلتی تو آج یہاں نہ ہوتی۔ اس نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ۔ اس سے پہلے ہم کہیں سے منسوب ہونے کی بات کر رہے تھے اور ہم اسی پیغام کو آج جاری رکھیں گے۔ عنوان وہی ہے، یسوع کا ہونا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کی مثال کی پیروی کرتے ہیں، ہم یسوع کی طرح بات کرتے ہیں، ہم اس کی طرح پیار کرتے ہیں، ہم اس کی طرح عمل کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے، اس نے فرمایا کہ میں تمہیں سچائی بتاؤں گا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن پھر بھی زور دیتا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو میں تمہیں سچ بتاؤں گا۔ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو تم وہی کرو گے جو میں کرتا ہوں، بلکہ مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ اگر میرے پیچھے چلو گے، اگر تم میرے ہو تو ایک دوسرے سے پیار کرو گے۔ اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ اپنے بھائی، آپ اپنی بہن کو کیسے پیار کرتے ہیں، لوگ آپ کی محبت سے جانیں گے کہ آپ کہاں کے ہیں۔ یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہر گروپ کا ایک نشان ہوتا ہے، ہر فٹ بال کی ٹیم، ہر چرچ کا ایک منشور، مشن کا گوشوارہ اور رویا کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ نجات پر مرکوز ہیں، کوئی اس پر اور کوئی اس پر توجہ، مختلف باتیں ہیں، خوراک، دھولائی، کچھ بھی ہو، یہ خدمت ہے۔ وہ کہیں سے ہوتے ہیں، منصوبیت کے محتاج، لیکن یہ سادہ ہے۔ یسوع نے فرمایا میرے پیچھے چلو، میرے نمونے پر چلو، لیکن ہم اس کے نمونے پر چلنے سے کتنا ہٹ جاتے ہیں۔ میں امریکن مسیحی خدا کی بات نہیں کر رہی، بلکہ میں بائبل کے خدا کی بات کر رہی ہوں۔ وہ امریکی مسیحی خدا سے بہت دور ہے۔ امریکی مسیحی خدا، خدا کے گرد ایک دھکا ہے، وہ ایک نقاب ہے۔ اگر میں گھر خریدوں گا تو وہ میرے گروی رکھنے کے پیسوں پر برکت ڈالے گا۔ حتیٰ کہ ہم چرچ میں بھی ایک CEO کی طرح اپنے لائے عمل کو مرتب کرتے ہیں۔ وہ ہماری تقریبات کو برکت دے گا، وہ ہمارے پیچھے چلے گا، وہ ہمارا دوست ہے، وہ میرے گناہ معاف کرے گا۔ وہ نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامہ دونوں کا خدا ہے، اور ہمیں متن میں، سیاق و سباق میں بائبل پڑھنی نہیں آتی، کیونکہ ہر جگہ وہی خدا ہے۔ اعمال کی کتاب کو دیکھیں، نیا عہد نامہ صحیح، پرانا عہد نامہ، فضل کا خدا، شاندار، زبردست۔ لیکن آپ اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں شوہر اور بیوی مر کر گرتے ہیں کیونکہ وہ روح القدس سے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ خدا کو جلال دینے کے بجائے بادشاہ خدا کی طرح بولتا ہے، گر کر مر گیا اور اس کے بدن کو کیڑے کھا گئے کیونکہ اس نے خدا کو جلال نہ دیا تھا۔ وہی خدا ہیکل میں تختے الٹ دیتا ہے اور فرماتا ہے میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا ڈالا ہے۔ اسی خدا نے فرمایا
بہت سے لوگ یہ نئے عہد نامے کا سب سے ڈراؤنا حصہ ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں بہت سے لوگ مجھے اے خداوند پکاریں گے. ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، اس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ سب کیا، سب کام کیے، ہر طرح کی پرفارمنسز کی، سارے کام کیے، ہم نے تیرے نام کی خاطر یہ کیا تھا. اور وہ فرمائے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. یسوع نے فرمایا میرے پیچھے آؤ. خدا کے خاندان سے ہونے کا سادہ سا بیان ہے، ایمان رکھو، توبہ کرو اور ایمان کے وسیلے فضل حاصل کرو اور خدا کے فرزند بن جاؤ. لیکن میرے نمونے پر چلو. آپ کو پتا ہے کہ چرچ کی سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ آپ نو مریدی میں شاگرد بنتے ہو. یہ ابلیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. لوگ نجات پانے کے بعد بنیادی تعلیم کی کلاسز میں جاتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے. وہ موت، جنازے اور دوسری چیزوں کی تعلیم پاتے ہیں. میں نہیں جانتی کہ کس نے یہ کہا ہے اور بائبل میں کہاں آیا ہے. اپنے کورسز کو ختم کرنے کے بعد وہ پڑھ بیٹھتے ہیں، شاگردی ختم ہو جاتی ہے. کتنا جھوٹ ہے! آپ اپنی تمام مسیحی زندگی میں شاگرد ہی رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے پاس بہت سے نابالغ مسیحی ابھی ڈائپرز پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوہ یہ سب تو میرے متعلق ہے، میں چرچ میں میں ازم ہے. یہ میں ازم بت پرستی ہے. مغربی چرچ میں میں ازم ہے. میری عبادت کا محور میں خود ہوں، خدا نہیں، اور خدا میری خدمت کرتا ہے. مجھے علم نہیں وہ کس گھرانے کے ہیں، لیکن آپ خاص علم الہیات کو مانتے ہیں، خاص تھیولوجی کو مانتے اور خاص ایمان رکھتے ہیں. اور شاید بائبل کا خدا آپ کے خدا سے بہت دور ہو جس پر آج ایمان رکھتے ہیں. مقدس حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، حزقیل 9 باب میں لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کون شہر میں نوحہ کنا تھا. حزقیل 9:4 خداوند نے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے. وہ میرا بقیہ ہے. کیا آج آپ خدا کے بقیہ سے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے بقیہ کو تلاش کرتا ہے اور وہ اپنے بقیہ کو بنام جانتا ہے. وہ ان کے سروں کی تعداد جانتا ہے. وہ بقیہ کو جانتا ہے. بقیہ کون ہے؟ جو وفادار ہے وہ بقیہ ہے. جو بقیہ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا پیش آئے، انہیں کتنا ستایا جائے، انہیں کتنی مصیبت آئے اور انہیں کتنی ہی دعاؤں میں یوں لگے کہ خدا نے جواب نہیں دیا. وہ خدا سے پھرتے نہیں بلکہ قائم رہتے ہیں، بلکہ وفادار رہتے ہیں. وہی بقیہ ہے. کیا آپ بقیہ کا حصہ ہیں؟ وہی بقیہ ہے. کیا آپ خدا کے بقیہ سے ہیں؟ کیونکہ وقت اور عدالت اور خدا کا قہر امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے، مغربی دنیا پر آ رہا ہے. لیکن مجھے کہنے دیں، جب آپ بقیہ کے ہوں گے تو خدا آپ کی حفاظت کرے گا. اس نے لوط کی حفاظت کی. ایک آدمی، ایک شخص بقیہ کا حصہ تھا اور خدا نے وہاں سے اس کی بیٹیوں اور بیوی کو نکالنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے دامادوں نے یقین نہ کیا اور اس پر ہنسنے لگے. انہوں نے کہا کہ وہ دیوانہ ہے، کیونکہ وہ خدا کے گھرانے سے نہ تھے، وہ ایمان نہ رکھتے تھے. اور جب آپ کا واسطہ خدا اور اس کی قدرت کو نہ جاننے والوں سے پڑے تو یہ ان کے نزدیک بے وقوفی ہے. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. میں انجیل سے شرماتی نہیں، میں خوشخبری سے نہیں شرماتی. اگر آپ انجیل سے نہیں شرماتے تو آپ بقیہ کا حصہ ہیں. آپ منسوب ہیں. ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جو کہیں نسبت چاہتا ہے، کسی گروپ یا کسی تنظیم سے تعلق. لیکن آج میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ خدا کے بقیہ سے نسبت رکھیں، کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو. حتیٰ کہ 10.5 15.0 کی شدت کا زلزلہ بھی آپ کو نہیں ہلا سکتا. لیکن اگر آپ خدا کا بقیہ ہیں، مقدس ایلیا عظیم تھا. وہ عظیم انسان تھا. جب اس نے سب کچھ کر لیا تو 400 سے زیادہ جھوٹے نبیوں کے درمیان کھڑا سچائی کی منادی کر رہا تھا. اس نے خود کو اکیلا پایا.
اس نے کہا کہ تیرے خاندان میں سے میں اکیلا ہی بچا ہوں، صرف اکیلا۔ بعض اوقات شاید ایسا لگے، شاید آپ بیٹھے اور اکیلے رہ گئے ہوں، ہر کوئی آپ کے خلاف ہے، ساری دنیا آپ کے مخالف ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں کے نہیں ہیں۔ میں نے ایک مراد کو کہتے سنا، خدا کے ساتھ ایک مرد ایک عورت اکثریت ہے، ایک مرد خدا کے ساتھ اکثریت ہے، خدا کے ساتھ ایک عورت اکثریت ہے۔ لیکن مقدس ایلیا کا رویہ سچائی سے بعید تھا، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ ابھی 7,000 لوگ اپنے لیے بچا رکھے ہیں، یعنی وہ گھٹنے جو بیل کے آگے نہیں جھکے، جنہوں نے اپنے کریڈٹ کارڈز اوریا سائٹ میں نہیں ڈالے۔ میں ان لوگوں کی تعداد جانتا ہوں، خدا آج فرماتا ہے۔ شاید تمہارے بت یکسر مختلف ہو، شاید تمہارا خدا سچے خدا سے یکسر مختلف ہو، لیکن آج خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے بقیہ کو جانتا ہوں، انہیں بنام جانتا ہوں، ان کی تعداد کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنے مرد اور خواتین اوریا سائٹس پر نہیں جاتے، میں جانتا ہوں کہ ان میں کتنے کجرو نہیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کتنے بہتان نہیں لگاتے۔ آج میں ان کی تعداد جانتا ہوں۔ کیا آپ اس کا بقیہ ہیں؟ خدا کے خاندان کے ہوتے ہوئے وفاداری سے چلتے ہیں؟ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے، اور لوگ وقت کے متعلق ہنستے ہیں۔ وقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ابتری کے وسط میں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ وفادار ہیں تو وہ آپ کو نکال لے گا۔ اگر آپ وفادار ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو بچا لے گا، آپ کا ایمان ایسا ہے، تو وہ آپ کو اس آفت سے باہر نکال لے گا۔ مکاشفہ 13واں باب، حیوان کی چھاپ، اور مکاشفہ 13:18 میں لکھا ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ حیوان کی چھاپ، ان کے ماتھوں پر حیوان کا نشان ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو وہ چاہتے ہیں، جن کی انہیں ضرورت ہے، ایک شرط پر، تاکہ وہ چپ اپنے بدن میں لے لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ خدا کے لیے اتنا مکروہ کیوں ہے؟ اگر انسان ساری دنیا کی دولت حاصل کر لے لیکن جان گنوا لے تو کیا فائدہ؟ کہ آپ روٹی تو خرید لیں لیکن جہنم میں جائیں، کیا یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا؟ نہیں۔ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا۔ مجھے آپ کے لیے ڈر ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں، ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے، ہم چرچ میں کیا پہن کر جائیں گے، کل کی فکر کرتے ہیں۔ آپ پیسوں کی فکر کرتے ہیں۔ آپ کہاں کے ہیں؟ آپ کون سے خاندان سے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب مقدس یوسف نے خوابوں کی تعبیر کی، ان میں سے ایک خواب برا تھا، لیکن نان بھائی کو علم نہ تھا کہ خواب برا ہے۔ وہ سر پر روٹیوں کا ٹوکرا لے کر جا رہا تھا اور پرندے کھا رہے تھے، اور یوسف نے کہا کہ 3 دنوں کے اندر تجھے درخت سے لٹکایا جائے گا اور پرندے تیرا گوشت کھا رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں وہ روٹی کیا ہے؟ روٹی بدن کی علامت ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ یہ میرا بدن ہے، اس نے روٹی توڑی۔ روٹی کا مطلب بدن ہے، ہماری جسمانی خواہشات۔ ہم جتنا زیادہ اسے بھوکا رکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اسے مارتے ہیں، اور خدا کا روح ہم میں بڑھتا ہے۔ رومیو 14:8 فرماتا ہے، اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اگر ہم مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ پس ہم جییں یا مریں خداوند ہی کے ہیں، ہم مسیح کے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دل کے ختنہ کا عہد ہے، کیونکہ وہ آیا اور ہمارے دلوں کو چھیدا۔ اسی لیے نجات کا تجربہ ایسا فوق الفطرت تجربہ ہے کہ آپ نقل نہیں کر سکتے، آپ جال سازی نہیں کر سکتے، آپ بناوٹ نہیں کر سکتے۔
آپ کبھی اسے وقوع میں نہیں لا سکتے. یہ فوق الفطرت تجربہ ہے. آپ صرف یسوع کی پیروی کریں، صرف یسوع کے نمونے پر چلیں. جتنا زیادہ اس کے پیچھے چلیں گے اتنی زیادہ خدا کی قوت پائیں گے. آپ کی زندگی میں اور زیادہ سائنس اور عجائب دیکھیں گے. جتنی زیادہ اس کی پیروی کریں گے تو ارد گرد کے لوگ اور زیادہ جانیں گے، حتیٰ کہ وہ ایمان نہ رکھتے ہوں، حتیٰ کہ وہ لادین ہوں، حتیٰ کہ وہ دہریے ہوں، چاہے وہ ابلیسی ہوں. وہ جانیں گے کہ آپ خدا کے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں. آپ کو ان کے سامنے منادی کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کے سامنے رومیو کی ساری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ جانتے ہیں کہ آپ کہاں کے ہیں. لیکن آج ہم بے ایمانوں کے لیے ہنسی کا باعث ہیں، ہم ان کے لیے لطیفہ ہیں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ ہم لادین دنیا اور مشرقین کو الجھن میں ڈالتے ہیں، ہم انہیں پریشان کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں. اپنی تعریف و تھیولوجی، علم الہیات، حتیٰ کہ اپنے فرقوں سے نہیں بلکہ اپنے ایمان سے پریشان کرتے ہیں. ہم کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام پر بالکل بھی عمل نہیں کرتے. وہ تعریف نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو جانتے ہیں، لیکن وہ پھل نہیں دیکھتے. اور آج جب ہم کہتے ہیں میں مسیحی ہوں، جب آپ کہتے ہیں میں ٹی وی کا مبشر ہوں، وہ سوچتے ہیں کہ آپ مذہبی گروہ سے ہیں، جو حقارت سے دیکھتے ہیں، جو منادی کرتے ہیں، لیکن ان کی فکر نہیں کرتے، ان کی جانوں کی فکر نہیں کرتے. وہ یہ سوچتے ہیں. آج صبح میں بات کرتے ہوئے اندرون شہر کی گلیوں میں یہودی باڑے کے متعلق اپنا تجربہ بتا رہی تھی. وہاں خارجی، منشیات کے عادی، دلال اور کسبیاں تھیں. یسوع نے فرمایا کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والے پہلے ہوں گے. وہ خدا کی بادشاہی میں مذہبی لوگوں سے پہلے داخل ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر قیدیوں میں خدمت کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس کے بیٹھے ہوئے وہ کیسے روتے ہیں. اسے کم ہی خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے. وہ ان کے ساتھ بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے. جیل کا غلیظ ترین، بد شکل، ہولناک دکھنے والا کھانا وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی واعظ یا بشارت سے بڑھ کر اثر کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. روٹی توڑتے ہوئے ان کی گالوں پر آنسو بہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس گھڑی وہ فکر مند ہے. کسی کو پیسے دینا سب سے سستا کام ہے، یہ سب سے آسان ہے. آپ کو پتا ہے کیا؟ اگر یسوع کی پیروی کرتے ہوئے آپ غیر ایماندار کو 1000 الفاظ سناتے ہیں، جب آپ روٹی توڑتے ہیں، جب ان کی بے ترتیبی میں جاتے ہیں، جب اپنے ہاتھوں کو گندا کرتے ہیں، جب آپ پسینے کی بدبو میں بسے ہوئے ایک ناقابل محبت کو گلے لگاتے ہیں اور آپ نہیں کرتے. یسوع نے یہ نہیں کہا تھا. متی کی کتاب میں یسوع نے کوڑی کو چھوا. کیا آپ اس آدمی کا تصور کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اسے چھوئیں، شریعت کے مطابق آپ ناپاک ہو جائیں گے. لیکن یسوع نے فرمایا کہ باہر سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی، بلکہ ناپاکی باطن سے نکلتی ہے. ہر چیز جو اندر سے نکلے. اور اس نے اس کو چھو کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک ہو جا. آپ کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. زبور 68 میں لکھا ہے کہ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کرسمس کے دن ہم اس خوبصورت گھر میں گئے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا ماں تھی. ہم اس گھر میں گئے اور چرچ میں ہر کوئی مجھے نہیں کہنا چاہیے، اکثریت ایک دوسرے کو 15، 13، 20 برسوں سے جانتے تھے. وہ میرا پہلا یا دوسرا کرسمس تھا. وہ کرسمس ٹری کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے. ہر سال ان کے پاس 15-20 تصویروں کی البم ہوتی ہے
और मेरी 4-5 साल की बच्ची भी तस्वीर बनवाना चाहती थी। उस घर की मालकिन ने उससे कहा, नहीं, ये फैमिली फोटो है। उसने रोना शुरू कर दिया और वापस चली गई। नहीं, अपनी मामा के साथ बैठो, ये फैमिली फोटो है। उसने मेरी रूह जख्मी की, उसने मेरे दिल पर चोट लगाई जैसे मैं खानदान की नहीं। हम चर्च के लोगों में गए थे, अलग अलग कितारें, मखसूस नशिस्तें, और मैं एक कुर्सी पर बैठने लगी। उन्होंने कहा, नहीं, हम बतौर खानदान बैठते हैं। मैंने समझा कि मैं इसका हिस्सा हूं। खुदा के घराने का होने से क्या हुआ? कौन खारजी होते हुए आपके साथ क्रिसमस के अशाइया के लिए आपकी मेज पर बैठे? कौन किसी के लिए आकर एक प्लेट रखे? नहीं, ये तो हमारे खानदान की बात है, ये हमारा वक्त है, ये कलाम के मुताबिक नहीं। आप कैसे जिंदगी बसर करते हैं? आप अपना क्रिसमस कैसे मनाते हैं? अपनी शुक्रगुजारी और दूसरी बातें, ये कलाम के मुताबिक नहीं। फिर एक खानदान ने कहा, नहीं, ये खानदान है, आओ और हमारे साथ फोटो खिंचवाओ। हम भागे और जा बैठे और हमने क्रिसमस की तस्वीर बनवाई। हम अकेले और तन्हा थे, लेकिन मेरे अंदर भी यतीम रूह थी। शायद आज आपके पास है यतीम रूह। उस लम्हे से मैंने दिल सख्त कर लिया। मैं उस मंडली का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं उनके टोले में नहीं जाना चाहती। मैं जख्मी थी। उस लम्हे मैंने दिल सख्त कर लिया। फिर एक दिन मैं दिल में खुदा से शिकायत कर रही थी, मैं उसका हिस्सा नहीं, वो खानदान है, एक दूसरे को जानते हैं। खुदा ने मुझसे कलाम किया और डांटा, क्या तुम एक मेहमान या खानदान का फर्द बनना चाहती हो? अगर तुम घराने की हो तो खानदान हो, और ये उनका फैसला नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। मेहमान जाकर हाथ मिलाता है और ये नजर आता है। आप में से बास लोग इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जाहिरी तौर पर खुदा के खानदान में शामिल हैं, लेकिन पाबंद नहीं। मेहमान बर्तन नहीं धोते, मेहमान मेज नहीं चुनते, वो एक मेहमान है। और तुम हमेशा निस्बत की शिकायत करोगी। शायद आज तन्हा रहने में आपकी गलती हो, लेकिन पाबंद होना खानदान का हिस्सा होना है, क्योंकि ये एक पाबंदी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप खानदान हैं, आप इकट्ठे रहते हैं। नाराज होने पर अलग नहीं हो जाते, आप अपने खानदान को नहीं छोड़ते। खूनी रिश्तों से अलग ना हो, क्योंकि आप एक दूसरे के हैं। और आपको पता है क्या, खुदा के घर में भी ऐसे ही है। जब आप मेहमान होते हैं, आप जाते और आते हैं। जब आप खानदान हैं तो मदद करते हैं, आप खिदमत का हिस्सा हैं। आप चर्च के काम करते हैं, आप अपने हाथ गंदे करते हैं, आप इसका हिस्सा हैं। आपका रिश्ता है, यह आपके निस्बत रखने की इलामत है। लेकिन अगर आप सिर्फ लुत्फ अंदोज होते, कॉफी पीकर निकल लेते हैं, आज चर्च का यही मसला है। हम फक्त आते और जाते हैं, हम मेहमान हैं, खानदान का हिस्सा नहीं है। मेरे शौहर का उसके वालिदैन ने ना कभी ख्याल रखा, ना परवरिश की। उसने खानदान ढूंढा तो एक टोले ने कहा, आओ शामिल हो जाओ, और वो गैंग का रुकन बना। आपको पता है क्या, वो एक आवारा लड़का था, वो तन्हा था, वो दुखी था, वो रद्द किया गया था। अगर आज आप अपनी औलाद को रद्द कर रहे हैं, अगर आज उनके साथ वक्त नहीं गुजारते, तो मैं वादा करती हूं कि कोई और गुजारेगा, और वो उनके होंगे, ना कि आपके। मौका को बिल्कुल ना गंवाए। उस रात जब मिस्र में मौत का फरिश्ता गुजरने को था, तो खुदा ने इसराइलियों से कलाम फरमाया कि तुम अपने दरवाजों की चौखटों पर खून का वाज़ा निशान लगाओ। ये अलामत होगी कि तुम मेरे हो, और मौत का फरिश्ता तुम्हें हलाक ना करेगा, तुम्हारे पिलौठे हलाक ना होंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चौखटों पर खून का निशान है। ये इलामत है, और ये इलामत होगी कि आप कहाँ के हैं। और मौत का फरिश्ता सरजमीन मिस्र से गुजरा, फराऊन के घर समेत हर घर में आओ नाला था, जानवरों समेत हर किसी का पैलौठा मर गया। लेकिन इस्राएली घरानों के जानवर भी बच गए।
किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो इसराइल के घराने से थे। आप कहाँ के हैं? जब कोई रोशनी न थी, जब वबा फैली, जब तारीकी थी, आपको पता है क्या हुआ? इसराइल के घरानों में रोशनी थी, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। जब सब जानवर मर गए, उनके जानवर सलामत रहे। वो जानवर थे, लेकिन खुदा ने ख्याल रखा। जब आप खुदा के होते हैं, खुदा आपकी अमलाक का ख्याल रखता है, खुदा आपके जानवरों का ख्याल रखता है, खुदा आपकी फिक्र करता है। मुकद्दस दानियाल शेरों की मान में गया और जिंदा वापस आया। एक शख्स खुदा का था। 3 यहूदी मर्द आग की भट्टी में गए और जब वापस निकले तो कुछ ना जला था, धुएं की बू तक ना थी, क्योंकि वो खुदा के थे। वो खुदा के थे। हो मेरे दोस्तों, वक्त नजदीक है, वक्त आ रहा है कि हमें ऐसे मर्द और जन की जरूरत है जो खुदा के सिवा कुछ ना देखें, जो यीशु मसीह को तकते रहें और एलिया के वक्तों में रहें। अगर मैं मर्द खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल हो और तेरे मर्द को भस्म करे, और आग नाज़िल होती है। क्या ये मजाक है? क्या ये आपके लिए एक दफा का जिक्र है वाली कहानी है, या ये आपके लिए हकीकत है? क्योंकि ये वाकयात परियों की कहानी नहीं, ये खुदा की सच्ची कहानियां हैं। और खुदा आज भी ऐसे ही कर सकता है। जब आईएसएस वाले नौजवान भर्ती कर रहे हैं, हत्ता के मगरबी दुनिया में भी, और उन्हें कहते हैं आओ और हमसे ताल्लुक रखो, वो खुद को दहशतगर्द नहीं कहते, वो खुद को जंगजू कहते हैं। आओ और हमसे ताल्लुक रखो, बेमकसद, बेहकीकत और आम लोगों को बड़ा मकसद देते हैं। और कितना ज्यादा हमारे पास मकसद होना चाहिए। खुदा ने एक मकसद भेजा है, मसीह ने मकसद भेजा है, ताकि खुदा परस्त जिंदगी गुजारे, ना दाएं मुड़े और ना बाएं, बल्कि ये कहते हुए मसीह को तकते रहें, मैं खुदा की फौज का हूं और समझौता ना करूंगा, क्योंकि मेरे लिबास का जाब्ता है, मेरे किरदार का जाब्ता लिखा है, शरीयत के सबब से नहीं, बल्कि मेरे अंदर रूह कुद्स की सकूनत की वजह से, बल्कि रूह कुद्स की मेरे अंदर सकूनत की वजह से, मेरे अंदर इस किस्म की कुव्वत है, क्योंकि मैं घराने के खानदान से हूं। फर्जंदाने खुदा की आवाज सुनो, फर्जंदाने खुदा, रूह से ना के जिस्म से जिंदगी गुजारो। आप किस खानदान से ताल्लुक रखते